ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے جی؟ اسامہ، یا تو آپ چیئر پہ آ جائیے، نہیں تو میں بھی نیچے آ جاؤں گا۔ اللہ آپ سے راضی ہو جی۔ پنکھے کم کر دیجئے تاکہ آواز جو ہے آسانی سے ہماری سماعت سے ٹکرا سکے۔ بھائی سیف اللہ صاحب نے میرا جو تعارف کروایا ہے، اس تعارف میں کہیں کہیں تو میرا تعارف ہے، لیکن کئی جگہوں میں انہوں نے ایسا تعارف کروایا کہ جہاں میرا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ میری پکڑ نہ کیجیے گا، کہ میرے بارے میں جانتے نہیں ہیں، لہٰذا مجھے ان کو ہم سب کو معاف فرمائیے گا۔ میرا نام عبدالوارث گل ہے، اور عبدالوارث کا مطلب تو وارث کا بندہ ہے، الوارث کا بندہ اللہ کا۔ گل کو بعض لوگ گل بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں گل ہے۔ تو بعض لوگ جب مجھے کہتے ہیں گل، تو میں کہتا ہوں گل بھی گل کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اقبال نے گل کی جو تعریف کی ہے کہ جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، یعنی یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے۔ تو مٹی نہ ہو تو گل بھی نہیں ہوتا، لیکن جو میرا نام ہے وہ گل ہی ہے۔ ساری زندگی ویسے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے خاص کر جو موقع ملا پڑھنے پڑھانے کا، لیکچرز کا، تقریروں کا، بیانات کا، واعظ و نصیحت کا، تو وہ خالصتاً اسلام میں ہوتا ہے۔ تو جہاں اقبال کے پڑھنے پڑھانے کا ہوتا ہے، تو وہاں میں تسقیہ نیت کر لیتا ہوں اور کروا بھی لیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مجلس کا ثواب ہو تو نیت یہ کر لیں کہ اللہ اقبال کو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اقبال نے جو تیرا اور تیرے رسول کا تعارف آسان الفاظ میں اور مجھے میری زبان میں سمجھایا ہے، اس سے مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم و عرفان حاصل ہوتا ہے، اللہ اقبال کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ ایک پل ہے میرے اور دین کے درمیان۔ جب اقبال اپنی آسان اور سیدھی سادی زبان میں ہم جیسے جٹوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے جب اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اسلام قبول کرنے سے قبل اور اسلام قبول کرنے کے بعد اقبال کے ذریعے جو اسلام کو سمجھا، جو قرآن کو سمجھا، اور جو اسلامی اخوت کو سمجھا، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میرے دیگر اساتذہ کرام جس میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ہے، وہاں جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے جہاں ہمیں روح قرآن کا ایک انعام اور تحفہ میسر آئے، وہاں پہ فکر اقبال کا تحفہ بھی ہمیں، یعنی یہ ہمیں آپ سمجھیں کہ بونس میں ہم تو قرآن کی تفاسیر، معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے جاتے تھے، لیکن ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی زندگی کے اوپر ڈاکٹر اقبال کے اتنے گہرے اثر و رسوخ اور نقوش تھے کہ بہرحال ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کبھی بھی اپنے قرآن کی تفسیر کو اقبال کے بغیر بہرحال شاذ ہے، چونکہ عام وہ ان کے اشعار جو ہے وہ ایک برج کا کام دیتے ہیں، تو اتنی آسانی سے سمجھ آ جاتے تھے کہ بہرحال تو اقبال اصل میں مجھے تو کم سے کم ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ پہ ملا۔ اس کے بعد جو اخوت، محبت، موت، وطنیت کے حوالے سے، اور ایک جو یعنی اسلام کا کمپریہنسو میسیج، وہ اصل میں جو اقبال سے ہمیں ملا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور کے یا ہم سے قبل یا ہمارے بعد کے لوگ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ شکایت یا یہ عذر پیش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تو دین سمجھ ہی نہیں آیا، دین عربی میں تھا، قرآن عربی میں تھا، رسول اللہ کا فرمان عربی میں تھا، عرب کا کلچر تھا، عرب کا ماحول تھا، ان کا اپنا رہن سہن تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہمیں تو وہ سمجھ نہیں آیا۔
تو اگر ان سے یہ سوال ہو گیا نا کہ تمہارے پاس اقبال آیا تھا کہ نہیں آیا، اقبال نے ان تمام قرآن مجید جو عربی میں تھی، وہ تمام روایات جو عربی میں تھیں، کھول کھول کے اگر اس نے اس کو سادہ معنی اور مفہوم کے اشعار کے پیرائے میں تم تک پہنچایا تھا، تو چلے ہو تسی اقبال نے بھی اگر نہیں سمجھ کے دین تک پہنچ سکے تو پھر یعنی قابل افسوس ہے، یہ بہت بڑی حجت ہے، یقین جانیے۔ شاید یہ ان لوگوں کے لیے بات حیران کن ہو کہ جنہوں نے اقبال کو نہیں پڑھا، وگرنہ جنہوں نے اقبال کو پڑھا وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ میرے جیسے مسلمان جو خاص کر پاک و ہند کے لوگ ہیں، اگر وہ اقبال کے ہوتے ہوئے بھی دین کو نہیں سمجھ سکتے کہ اقبال نے جس معنی اور مفہوم میں آسان الفاظ میں میری زبان میں جو بتایا ہے، اگر ہم نہیں سمجھ سکے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک حشر میں ہم سے سوال ہو سکتا ہے۔ اقبال کے حالات و واقعات سے یعنی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ شیخ نور محمد، ان کے اہل خانہ جو ہے وہ کشمیر سے ہجرت کرتے ہیں اور سیالکوٹ کے ایک محلہ کھٹیکا، وہاں پہ ایک محلے میں یہ رہائش اختیار کرتے ہیں۔ اقبال رحمہ اللہ کی والدہ وہ ایک خواب دیکھتی ہیں، اور وہ خواب دیکھتی ہیں کہ میری گود میں ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ میری گود میں ہے، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کا ستون اترتا ہے، اور جب وہ نور کا ستون اترتا ہے تو اس کے بعد وہ چاروں طرف ایسی روشنی پھیلا دیتا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ امام بی یہ ان کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے یہ خواب دیکھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی اولاد نرینہ سے ان کو نوازتے ہیں کہ جس کا بعد میں نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رکھا جاتا ہے۔ یہ 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی بنیادی تعلیم و تربیت ان کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور اس وقت رواج یہ تھا کہ پرائمری اور یہ جو ہمارے ہاں پلے گروپ ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ نہیں ہوتا تھا۔ ابتدائی تعلیم گھروں سے شروع ہوتی تھی، قرآن سے شروع ہوتی تھی، پھر قاری صاحب سے شروع ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب ان کو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے تو مدرسے میں مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ وہ اقبال کو دیکھتے ہیں تو اقبال سے بڑے مانوس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت میں اقبال کے والد صاحب جاتے ہیں مولوی میر حسن کے پاس، اور ان سے کہتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے نا وہ اب جامعہ میں داخل کروانا چاہتا ہوں تاکہ یہ دین کا مزید آگے سلسلہ پڑھ سکیں۔ تو مولوی میر حسن چونکہ قرآن بھی پڑھاتے تھے، وہ عربی بھی پڑھاتے تھے، وہ فارسی بھی پڑھاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جامعہ میں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ دیگر علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ جب انہوں نے اقبال کو پڑھاتے ہوئے ان کو دیکھا، ان کی طبیعت اور مزاج کو بانپ لیا، تو انہوں نے ترغیب دی کہ اس کو دنیاوی تعلیم سے آپ محروم نہ رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ محض اس کو جو ہے وہ یعنی دینی تعلیم تک اس کو محدود رکھیں گے۔ بچہ محض دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ تو اس وقت ان کے والد صاحب نے اس بات کے اوپر توجہ دی، اور اس کے بعد پھر 83 سے لے کے 93 تک اقبال نے جو ہے وہ کرسچن مشن ہائی اسکول سے جو ہے وہ جس کا پہلے نام جو ہے وہ اسکاچ مشن ہائی اسکول تھا، اس کے بعد اب اس کا جو ریسنٹلی اب تک وہ اسکول موجود ہے، وہی بعد میں کالج بن گیا۔ اقبال نے وہیں سے جو ہے وہ یعنی ثانوی اعلیٰ تعلیم جسے کہتے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، وہیں سے اس کے بعد وہ 95 سے لے کے پھر 1899 تک وہ لاہور گورنمنٹ کالج میں پڑھتے ہیں، اور 1899 میں جب وہ ایم اے فلسفے میں پورے پنجاب سے اعلیٰ پوزیشن حاصل کرتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ان کے اندر کا جو شاعر تھا، شاعر ہی ہوتا ہے، وہ بچپن میں بھی شاعر ہوتا ہے لیکن نمایاں ذرا دیر سے ہوتا ہے۔
تو کہا جاتا ہے کہ مزاج ذوق تھا، لیکن ذمہ دار ہونے کے سبب سے انہوں نے کبھی بھی مشاعروں میں شرکت نہیں کی۔ لیکن 1899 میں وہ پہلی بار لاہور کے جہاں بڑے بڑے شعراء آیا کرتے تھے، وہاں ایک بار وہ دوستوں کے اصرار پہ چلے گئے، اور چونکہ معروف نہیں تھے اور ابتدائی لوگوں میں ان کا نام لیا گیا، تو ابتدائی لوگوں میں جب ان کا نام لیا گیا تو پہلا شعر جب وہ پڑھتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال۔ تو جب یہ شعر سنا تو بڑے بڑے شعراء اچھل کہ what is that؟ یہ کیا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اب یہ ایک ایسا خوبصورت شعر ہے کہ اگر اس شعر کو اگر ہم کھولنا چاہیں تو یہ ہے کہ انفعال کو سمجھ لیجئے کہ انفعال اس کو کہتے ہیں کہ شدت شرمندگی کے سبب سے، شدت احساس کی وجہ سے، شدت کیفیات کی وجہ سے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے شدت شرمندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ماتھے کے اوپر پسینے کی بوندیں آ جاتی ہیں۔ انفعال، اقبال کا انتخاب دیکھیے کہ کیا لفظ ہے، شدت شرمندگی کے سبب سے میرے ماتھے کے اوپر یہ آنسو کہ جو موتی گرے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے اٹھا لی کہ یہ تو موتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں، لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گنہگاروں کی کیٹاگرائزیشن کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے یہاں بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گنہگاروں میں بھی بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف توبہ کرنے والے ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن۔ اور قرآن مجید کی اگر آپ ایک آیت کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بچے نے پوچھا کہ عبدالوارث بھائی میرے بڑے گناہ ہیں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ وہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ کوئی تاجر نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، وہ کوئی وزیر مشیر نہیں ہے، وہ اللہ۔ مجھ سے کسی کا قصور ہوگا، آپ معافی مانگیں گے، میں کہوں گا میں نے آپ کو معاف، اب میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جتنا آپ نے میرا قصور کیا ہے، نقصان کیا ہے، اتنا ہی میں آپ کو نفع دے کے لوٹاؤں گا، نہیں، کہ میرے اللہ کا ظرف ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک بار سچے دل سے توبہ جہنم کی آگ کو 7 سمندروں کا پانی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ شرمندگی کے سبب سے تیری آنکھ میں آنسو نکلنے والا چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اس تیرے گناہوں کے سبب سے بھڑکنے والی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ یہ تمام حالات و واقعات اس شعر کے پیچھے کار فرما ہے۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ اعظم شاہ۔ اعظم شاہ صاحب، تو مصروفیت کیا ہے آپ کی؟ میں سچی بات ہے کہ آپ کی سینئرٹی کی وجہ سے نا بڑا ڈر رہا ہوں کہ سینئر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، تو مجھے معاف کیجیے گا اللہ کی رضا۔ اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ سے اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہرحال ہماری مجلس میں بزرگوں کا ہونا ہی باعث رحمت ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی، تو پہلا شعر جس سے اقبال لاہور میں پہچانے گئے یہ 1899 کا واقعہ ہے۔ تو اقبال 1899 تک اقبال پڑھتے ہیں، جی سی یونیورسٹی سے یہ فلسفہ ایم اے میں مکمل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جی سی یونیورسٹی میں ہی اس وقت یہ کالج تھا،
گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے رہے، اسی میں ایک جو ہے وہ اورینٹل کالج یعنی وہ سینٹر تھا، اس میں پڑھاتے رہے. تو یہ پھر 5 تک یہ پڑھاتے رہے. مزید انہوں نے کورس وغیرہ بھی کیے، لاہور میں مشاعروں میں یہ شرکت بھی کرتے رہے. لیکن اقبال کا یہ والا دور یعنی آپ سمجھیے کہ 95 سے لے کے 1905 تک اقبال کے اوپر ایک شدید ترین جو قومیت اس کا غلبہ تھا. اور ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے ایک اپنے بیان میں ارشاد فرماتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی کہ اس قدر غلبہ تھا کہ اقبال قومیت میں اس قدر مبتلا تھے کہ نیا شوالا ان کی ایک نظم ہے، اور یہ 1905 سے قبل کی ہے، نیا شوالا. اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے. تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، واعظ کا واعظ چھوڑا. چھوڑے تیرے فسانے پتھروں کی مورتی میں، سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے بتا. یعنی کہ اقبال کا جو وطنیت کا وہ ایک غلبہ تھا، وہ اس قدر تھا کہ اقبال کہتے ہیں کہ خاک وطن کا ہر ذرہ دیوتا ہے میرے نزدیک. یعنی وطن کی مٹی، وہ جو بندے ماترم ہے، یعنی وہ ایک طرح سے پرستش ہے، وہ پوجا ہے زمین کی. تو اقبال کا یہ مقام. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. تو یہ اقبال کے اوپر 1905 تک شدید ترین غلبہ رہا. اقبال پھر جاتے ہیں 1905 کو سفر یورپ، جرمن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں یہ 1905 سے لے کے 1908 تک یہ وہاں پر رہتے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ قانون بھی پڑھتے ہیں، فلسفہ بھی پڑھتے ہیں، دیگر کورس بھی. لیکن ان کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، کون بتا سکتا ہے کہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ کس میں تھا؟ جرمن یونیورسٹی، میونخ یونیورسٹی تھی یہ جرمن کی. وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی فلسفے میں، اور فلسفے کا ٹاپک تھا جی میٹا فزکس. اللہ آپ سے راضی ہو گیا. ابھی ان کو اس کا مطلب بھی بتائے گا، مشکل ہے. لیکن میٹا فزکس ماں بعد طبیعیات کا مطلب ہے کہ جو فطرت ہے، جو دنیا ہے، اس کے بعد کے معاملات کے. خدا کون ہے، خدا کیسے ہے، خدا کہاں پہ ہے، روح کیا ہے، انسان اور خدا کا تعلق کیسے ہے، یہ میں کیا ہے، جو سیلفنس ہے یہ کیا ہے، انسانی ارادہ کیا ہے. تو ماں بعد طبیعیات یہ ہے کہ اس دنیا یعنی فطرت کے بعد کے معاملات وہ کیا ہیں. تو اس کا جو ہے یہ خالصتاً فلسفی ہے. اقبال اپنے آپ کو مگر فلسفی کہنے کے اوپر نالاں ہوا کرتے ہیں. یہ نوٹ کیجئے کہ اقبال نے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ پسند نہیں کیا کہ مجھے لوگ فلسفی کہیں، کیونکہ اقبال سے پوچھا گیا کہ اقبال آپ کو کیوں فلسفی کہلوانا پسند نہیں ہے، تو اقبال نے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو فلسفی ہوتا ہے وہ اپنی خالصتاً عقل کے اوپر انحصار کر کے نتائج حاصل کرتا ہے، جبکہ مسلمان کلی طور پہ اپنی عقل کے اوپر انحصار نہیں کر سکتا. اور اگر مسلمان نے کلی طور پہ اپنی عقل کا انحصار کیا تو سب سے پہلے وہ خدا کا انکار کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی اور دیگر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر عقل کو استعمال کیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں فلسفی نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر اقبال کے جا بجا اشعار میں فلسفہ تو موجود ہے، لیکن اقبال نے کبھی بھی اپنے آپ کو، اور معروف بھی نہیں ہے کہ اقبال ایک فلسفہ دان ہے. آگے چلتے ہوئے چونکہ یہ ایک شعر آیا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا.
تو کون بتائے گا کہ پاکستان کا وہ کون سا ایسا شہر ہے کہ جس کے بارڈر کے اوپر ہندوستان کی طرف بھی اقبال کا شعر ہے اور پاکستان کی طرف بھی اقبال کا شعر ہے؟ وہ بارڈر بھی بتائیے اور شعر بھی بتائیے. یہ سرنڈر کر دے، میں بتا دیتا ہوں ایسی بات. سر سیالکوٹ میں ایک بارڈر ہے اور اس بارڈر کے ایک طرف لکھا ہوا ہے اقبال کا شعر کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور پاکستان کے بارڈر پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور سارا جہاں ہمارا. وہ جو ہے بڑا دلچسپ، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو ایک ہی جو ہے وہ نظم ہے اور دونوں طرف، یعنی کہ یہ پاک و ہند ایک ایسی سرزمین ہے وہ کہ اس کے درمیان ایک تقسیم کی لکیر کھینچ دی گئی، لیکن اس کے باوجود ان دونوں نے اپنے ایک عظیم شاعر کو فراموش نہیں کیا. اقبال کے حوالے سے کون بتائے گا کہ پاکستان میں مطالعہ پاکستان میں کتنے نمبر لیے تھے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ بڑا ڈرائی ٹاپک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس میں میرے ساتھ انوالو، انٹریکشن رہے. اگر میں بولتا رہوں گا تو آپ کو تھوڑی دیر بعد نیند آنا شروع ہو جائے گی، یاد رکھیے گا. اچھا جی، کون بتائے گا پاکستان کے مطالعہ پاکستان میں اقبال، یعنی مطالعہ پاکستان میں اقبال کے کتنے نمبر تھے؟ ان کو مشکل تو نہیں ہے. اقبال نے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، ایف اے، بی اے میں انہوں نے فلسفہ تھا اور پورے پنجاب بھر میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. تو اب اس میں کیا مشکل ہے کہ مطالعہ پاکستان میں اقبال کے کتنے نمبر تھے؟ تو یہی تو میں پوچھ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، باقی سارے جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے آرام فرما رہے ہیں. اچھا جی، تو یہ جب آپ کہیں جاتے ہیں کوئی انٹلیکچوئل لیول کا، آپ جب انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ سے اچانک پوچھ لیا جاتا ہے کہ مطالعہ پاکستان میں اقبال کے کتنے نمبر ہیں، تو آپ پھر جو ہے وہ وہاں پہ اپنی عقل کے دوڑے تکا لگاتے ہیں. تو وہاں یہی آتا ہے کہ جی تب تو پاکستان تھا ہی نہیں. تو اقبال کا سب سے نمایاں کارنامہ ہے جو تھا وہ یہی تھا کہ 1930 میں اقبال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب خطبہ الہ آباد کے لیے ہندوستان گئے تو وہاں پہ اقبال نے جو ایک مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا نظریہ پیش کیا، سب سے نمایاں کارنامہ اقبال کا یہ تھا. اور اسی کے اوپر 30 تک تو کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ ہندوستان سے کبھی انگریز جا سکتا، اس لیے اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات کی ہی نہیں کہ ہمیں الگ وطن چاہیے. ہاں 30 میں 29 میں 28 میں یہ باتیں تو ہوتی رہیں کہ ہمیں ہندوستان میں ایک ایسا الگ صوبہ دے دیا جائے کہ جس میں مسلمان آباد اور صرف مسلمان آباد ہوں. لیکن کسی کو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ 30 تک اقبال یعنی پاکستان سے گورا کبھی ہندوستان سے نکل سکتا، اور یہی سبب تھا. لیکن اقبال اپنی دور اندیشی کے سبب سے اس بات کو بھانپ چکے تھے، وہ اس بات کا خواب دیکھ چکے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست دے گی، اور یہی پھر نظریہ جو ہے وہ پاکستان کی علیحدگی کا اور انڈیپینڈنٹ جو ایک کنٹری کا جو ہے وہ بجا و جواز بنا. اور 21 اپریل غالباً 21 اپریل 1938 کو اقبال تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن 1947 میں 14 اگست 1947 کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرما دیا، جس کے پیچھے یقیناً اقبال کی وہ ایک فکری کاوش آپ کہہ لیجیے وہ موجود تھی. اچھا
1905 کے بعد جب اقبال پاکستان واپس لوٹتے ہیں ہندوستان، تو اقبال اب اقبال نہیں تھے، وہ محض اقبال نہیں تھے، وہ امت مسلمہ کے وہ ایک حکیم الامت بن چکے تھے۔ دو ہی آپشن ہوتے ہیں انسان کے پاس کہ جب وہ ایک ایسی ریاستوں کے پاس کی تہذیبوں میں اپنا ایک مقام بنا چکے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی جو سیولائزیشن ہے اس میں چمکتے ستاروں کی مانند بنے ہوتے ہیں اور افق کے اوپر جو ہے وہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو دو ہی آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو آپ اس تہذیب کے دریا میں بہہ جائیں، یا پھر یہ ہے کہ اس میں سے گوہر بن کے نکلیں۔ وہ جو اقبال کے یورپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ تشریف رکھیے، ادھر اچھا، تو اقبال وہاں سے گوہر بن کے جب نکلتے ہیں تو اس کا اظہار بھی انہوں نے ایک جگہ پہ کیا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مارکا تھا، یہ جو جنگ تھا، اس نے اصل میں، یعنی میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تھا، لیکن انہوں نے حقیقی معنی میں مجھے مسلمان بنا، کیونکہ وہاں میں یہ تمیز کرنا میں نے سیکھا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ مسلمان مخلوط کو پسند نہیں کرتا، مسلمان شراب کو پسند نہیں کرتا، مسلمان بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، مسلمان زنا اور بدکاری کو پسند نہیں کرتا، مسلمان جھوٹ اور گھسوٹ کو پسند نہیں کرتا، وہ جوا اور فریب کو پسند نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ وہ یورپ کا طوفان تھا کہ جس نے مجھے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، کہ گوہر جب سمندر کے تھپیڑے کھاتا ہے، جب اس کی گہرائیوں میں جاتا ہے، جب اس کے اندھیروں میں غرق ہو جاتا ہے، تو تب جب اس کے اوپر تھپیڑے پڑتے ہیں پانی کے، تو اس کی شائننگ تب نمودار ہوتی ہے، اس کی چمک دمک تب نمودار ہوتی ہے۔ اگر گوہر کو آپ ساری زندگی صحرا کے یعنی سمندر کے کنارے کے اوپر اگر رکھ دیں تو وہ دھوپ سے سڑ جائے گا، مر جائے گا، لیکن پانی میں اگر نہیں اترے گا تو تب تک اس کے اندر وہ جو گوہر نایاب ہے وہ بننے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں۔ یہاں پہ بھی اقبال کا وہی فلسفہ ہے خودی، وہ یہ ہے کہ جب تک قطرہ، صوفیاء کا جو ایک فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ پانی جو قطرہ ہے، انسان کو انہوں نے قطرے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور سمندر کو ذات الہ کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمندر کے اندر غرق کر دو، فنا فی اللہ جس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اقبال نے کہا کہ نہیں، اللہ نے حضرت انسان کو فنا فی اللہ کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس سمندر میں اپنے آپ کو غرق کرے۔ یہ محض پانی کا قطرہ تھا، یہ سمندر کے اندر اپنے آپ کو ڈال کے محض غرق نہ کرے، بلکہ اندر سے گوہر نایاب بن کے نکلے۔ یہ ہے اس کا کمال۔ اقبال کو صوفی تو کہا جاتا ہے، لیکن اقبال کا فلسفہ تصوف مختلف تھا، اور اقبال جس خودی کو پیش کرتے ہیں وہ خودی تکبر نہیں ہے، وہ انا نہیں ہے، وہ ایگو نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچان، Who are you? You came from where? کہ تو آیا کہاں سے ہے، تو کون؟ تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے چاؤ سے پیدا کیا۔ وما خلقت وما کیا ہے جی، احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اقبال دعوت دیتے ہیں اس طرف کہ ذرا غور و فکر تو کر، سوچ تو صحیح کہ تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، تو فنا ہونے کے لیے نہیں آیا میاں۔ مزید اقبال جب وہاں سے لوٹے تو لوٹنے کے بعد اصل میں اقبال کو پتا چلا ہے کہ
جب اقبال نے امت کا حال دیکھا، اقبال نے مجھے ایک شعر کہا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اے مسلمان، کبھی غور و فکر کیا؟ کبھی اپنے ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے تو نے دیکھا کہ وہ کون سے گردوں بادلوں کو کہتے ہیں، آسمانوں کو، کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا۔ اس آسمان کی طرف کبھی توجہ کی کہ جہاں سے تو ٹوٹ کے نیچے آیا ہے؟ کیا تو زمین میں پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے آیا تھا؟ تو پپٹ بنا کے یہاں دنیا میں ذلیل و خوار کیا جائے، کیا اس لیے آیا تھا؟ تو خواہش نفس کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا۔ تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، تو محض باتیں کرنے والا ہے وہ کردار، تو ثابت و سیارہ۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں وہاں جب گیا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے اسلاف تھے، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، what the purpose of our life، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آخری امت بنا کر بھیجا، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر طاقت اور جرت پیدا کی، کیا مقصد تھا کہ ہمارے نبی آخری نبی تھے، کیا وجہ تھی کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اب یہ امت کے ذمہ کام ہے۔ وہ you should think about that۔ تمہیں سوچنا چاہیے میاں تم تھے کون، تم کہاں سے آئے۔ یہ اقبال کا وہاں رہ کے جو ایک نظریہ بنا ہے، اللہ اکبر کبیر۔ معذرت، جو میں لکھ کے لایا تھا وہ میں بیان ہی نہیں کر رہا، بہرحال یہ میرے اپنے جذبات۔ تو اقبال جب واپس آئے اس کے بعد اقبال خالصتاً قومیت سے نکل کے پھر وہ ایک انہوں نے الہی جو نظریہ ہے، جو قرآن کا نظریہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نظریہ ہے، وہ جو اخوت، جو امت کا ایک تصور ہے، پھر اس سے نکل کے پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ۔ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید روٹی پانی، مکان، دکان، کاروبار، خاندان شاید یہی کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اب میں نکلا ہوں، کیا میں نے اس خاکدان سے، اقبال اس دنیا کو خاکدان سے تشبیہ دیتے ہیں، کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے تفکر، تیرے نظریات، تیرے افکار، تیری سوچ، یہ سب تیرا رزق ہے، لیکن جہاں پہ محض آبودانے کو رزق سمجھا جاتا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ اس تیری دنیا سے میں بیزار ہوتا ہوں۔ اقبال جرمنی سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب پاکستان واپس آئے ہیں تو اس کے بعد پھر اقبال نے سوئی ہوئی امت کو جگانے کا جو ایک فریضہ سر انجام دیا ہے۔ 11 میں اقبال نے پھر جو شکوہ لکھا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایک بار ہم وہ شکوہ پڑھ لیں۔ شکوہ ہے کیا؟ اس بات کو پہلے سمجھ لیجیے۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ۔ یہ شکوہ تھا اقبال کا، اور یہ تھا کیوں؟ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ کیا یہ شکایت آج میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے؟ اور آج سے جب گورا ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھا کے لے جاتا تھا، جب ہمارے علماء کرام کو توپوں کے ساتھ باندھ کے بم چلا دیے جاتے تھے، جب سڑکوں گلی محلوں کے اندر ہمارے نوجوانوں کی گردنیں کٹی ہوئی پڑی ہوتی تھی، اس وقت سوچتے تھے مسلمان
وہ سوچتے تھے کہ اللہ تجھے تو ہم ماننے والے ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم ماننے والے ہیں، تیری کتاب کی تلاوت تو ہم کرنے والے ہیں، توحید والے تو ہم ہیں، پیسہ خرچ کر کے صحبتیں اختیار کر کے حج کے لیے تو ہم جاتے ہیں، عمرے ہم کرتے ہیں، دعائیں ہم مانگتے ہیں، جہاد ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات ہم دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تیرے رسول کے امتی ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہمارے اوپر یہ حالات کیوں ہیں؟ دراصل یہ مسلمانوں کی خاموش جذبات تھے جس کو اقبال نے سب سے پہلے صفحہ کرتاس کے اوپر لکھا۔ اقبال نے ان کو بتایا کہ یہی چاہتے ہو، یہی تمہارے دل میں ہے۔ اقبال اس کا جواب بھی جانتے تھے، لیکن اقبال نے 2 سال اس کا انتظار کیا۔ جو میرے دل کے احساسات، کیفیات اور جذبات، جو میرے تخیلات، جو خیالات، ان کو اقبال نے سب سے پہلے صفحے کے اوپر لے کے آئے، اور صفحے کے اوپر جب لائے تو میں نے کہا کہ ہاں یہی تو میں کہنا چاہتا تھا، لیکن چلے اقبال نے کہہ دیا۔ بعض کا ہوتا ہے نا، مجلس میں ایک سوال کرنا چاہ رہے اور سوال بڑا کٹا جلا، بڑا تیکھا ہے، لیکن میری جگہ شاہ صاحب نے پوچھ لیا تو میں کہتا ہوں یار چنگا ہے، شاہ صاحب نے پوچھ لیا، کم سے کم میرے اوپر تو تنقید نہیں ہوگی، شاہ صاحب سے پوچھیں گے۔ یہ کیوں ضیاءکار بنو سود فراموشاں۔ اقبال نے جب وہ سارا اپنا نالہ کہہ دیا تو اقبال کے اوپر فتوے لگتے ہیں کہ اقبال کافر ہو گئے ہیں۔ اس دوران اقبال کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے نا، تعلق مع اللہ کہتے ہیں، اس شکوے کے دوران آپ کو وہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اقبال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جس طرح لاڈ پیار، شکوے شکایتیں، کیا کہتے ہیں، کہا جاتا ہے نا کہ شکایتیں تو پھر اپنوں سے ہی کی جاتی ہیں۔ شاید ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا اس طرح سمجھا ہی نہیں ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق ہونا چاہیے تھا۔ آج سڑک کے اوپر اگر موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہے تو کس کو کال کرتے ہیں؟ دوست کو کال کریں گے۔ کیوں؟ ایک لڑکے نے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کس کو کال کرتے ہیں، تو کہا کہ میں نے ایک بار میری موٹر سائیکل خراب ہوگی تو میں نے اپنی جو لڑکی دوست تھی، گرل فرینڈ تھی، میں نے اس کو کال کی۔ میں نے کہا موٹر سائیکل مکینک تھی، کہتا نہیں۔ میں نے کہا تمہاری بائک کا مسئلہ حل کر دیا، کہتا نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں؟ کہتا کہ چونکہ اس کے ساتھ ایک تعلق تھا تو میں جب پریشانی میں ہوتا ہوں تو میں سب سے پہلی بات اس کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ دوستوں کو کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کو کرتے ہیں، اصل میں کس کو کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی، آپ کو غم زدہ ہوتے، آپ پریشان ہوتے، فوراً 2 رکعت پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے، دعا کرتے، رجوع کرتے۔ اور ہونا کیا چاہیے؟ اقبال کا تعلق یہ تھا کہ اقبال جب کوئی، یعنی جو ان کے دل میں بات تھی، انہوں نے کھل کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کا تعلق مع اللہ کیا تھا۔ تو اقبال کے اس شکوے میں آپ کو یہ ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے بعد اقبال کے اوپر فتویٰ لگتا ہے، اور اقبال 11 سے لے کے 1913 میں انتظار کرتے ہیں، اور پھر 13 میں انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم سے دوبارہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور جب جواب شکوہ سامنے آتا ہے کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، دور موجود ہے کوئی مثل موسیٰ ہی۔ اور پھر وہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقبال کے ذہن میں جو جوابات، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ ہیں۔ ہر کوئی مست میں ذوق تنا آسانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن۔ پھر اقبال نے بتایا کہ اصل میں بتانا کیا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اقبال نے پہلے ایک سوال پیدا کیا۔ اس سوال کے بعد جب جواب دیا تو پھر سب کی زبانیں خاموش ہوئی، اور تب پتا چلا کہ what the matter، مسئلہ کیا تھا۔ اس ساری چیزوں کے پیچھے اقبال کی شخصیت میں
ایک بہت نمایاں چیز نظر آتی ہے، اور وہ نمایاں چیز جو تھی وہ بچپن میں ان کی تربیت کے اندر دین کا ایلیمنٹ ہے۔ ان کی والدہ محترمہ بہت نیک خاتون تھی، تہجد گزار اور تلاوت قرآن کثرت سے کرنے والی تھی۔ ان کے والد صاحب ایک صوفی مزاج آدمی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہاں تک کہ اقبال نے ایک بار گھر میں آنے والے فقیر کو جب کہا کہ معاف کرو، اس نے اصرار کیا، اقبال نے اس کو دھکا دیا، وہ گرا، اس کا کاسا بھی گر گیا، اس کا تھیلا بھی گر گیا۔ اقبال کے والد صاحب نے اقبال سے شدید ترین ناراضگی کا، غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ اقبال، حشر والے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بندے نے مقدمہ کھول لیا تو مجھے بتا کہ اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا۔ یعنی یہ احساس، کیفیات، جذبات تھے اقبال کے بارے میں۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ صوفی مزاج آدمی تھے۔ اقبال ابھی 9ویں جماعت میں زیر تعلیم تھے، اور اقبال کے والد صاحب اقبال کو دیکھتے ہیں تو اقبال تلاوت کر رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو جس طرح بچے تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اقبال کے والد گزرے، انہوں نے دیکھا، اقبال نے بھی دیکھا، مسکرائے اور پھر چل دیے۔ پھر ایک دن ایسا ہی ہوا تو اقبال نے کہا کہ ابا مجھے آپ قرآن پڑھتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو مسکرا کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو کہا کہ 10ویں کے امتحان پاس کر لو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب 10ویں کا امتحان پاس کیا پھر میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا what was that؟ وہ کیا تھا؟ تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن اتنی عجلت سے نہ پڑھا کرو، بلکہ قرآن ایسے پڑھا کرو کہ جیسے یہ قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس مزاج کے حامل ہیں۔ اقبال نے پھر اس کیفیت کو اپنے شعر کے اندر سمویا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اقبال نے کہا کہ اس واقعے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، اگر تیری کیفیت یہ نہیں ہے، تیری فیلنگ یہ نہیں ہے، تیرے اندر احساس، جذبات یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے، تیری ہدایت کے لیے ہے، تیرے شرح صدر کے لیے ہے، تیرے کفر کی جو ضلالتیں غلاظتیں ہیں اس کی صفائی کے لیے ہے، اگر تیرے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ تیرے معاملات کی درستگی کے لیے ہے، تیرے سیرت و کردار کی جو ہے وہ بہتری کے لیے ہے، تیرے معاملات میں حسن و خوبیاں پیدا کرنے کے لیے ہے، اگر یہ تیرے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا کہ یہ قرآن تیرے اوپر، تیرے لیے ہے اور تیرے اوپر نہیں نازل ہو رہا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ امام رازی کی تفسیر جو 40 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، نہ وہ تیرے مسائل کا حل ہے اور نہ ہی صاحب کشاف کی ایک تفسیر ہے، پھر وہ بھی تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اقبال فلسفہ خودی، اس سے پہلے خودی پہ نرشے وغیرہ نے بھی کام کیا تھا، دیگر فلاسفہ جو تھے انہوں نے کام کیا تھا، لیکن اقبال جس خودی کو انٹروڈیوس کر کے چلے گئے اس دنیا سے، وہ خودی کچھ اور اس کو نذیر نیازی رحمہ اللہ اقبال کے ہم اثر تھے، اور اقبال سے ایک دن انہوں نے پوچھا کہ اقبال یہ جو آپ کی فلسفہ خودی ہے یہ کہاں سے ڈرائیو ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ یہ جو فلسفہ خودی ہے یہ کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے، تم کل میرے یہاں آنا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ اقبال کے دولت خانے پہ جاتے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ اقبال کی لائبریری دیکھنے کا موقع ملے گا، کچھ مقالہ جات دیکھنے کا موقع ملے گا، کچھ فلاسفرز کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملے گا، دکھائیں گے اقبال کہ دیکھو یہ سارا، تو پینسل اور ڈائری ساتھ لے گئے۔ جب وہ اقبال کے گھر پہنچتے ہیں اور اقبال ان کو بٹھاتے ہیں تو کہا کہ وہ اقبال وہی فلسفہ خودی کہاں سے آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈرائیو، تو اس کے بارے میں حاضر ہوا، تو اقبال نے کہا سامنے سے ذرا قرآن تو نکالنا۔
تو نذیر نیازی لکھتے ہیں فقیر روزگار میں، وہ کہتے ہیں کہ میری ساری امیدوں کے اوپر پانی پھر گئی۔ یہ تو کوئی مولویانہ ٹچ دینے لگے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے قرآن مجید لا کے دیا، سورہ حشر نکالی، آیت نمبر 19 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس پہ ذرا غور کریں۔ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے یہ کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے؟ یہ یہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ دیکھو ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا پتہ کیا کیا؟ اللہ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نام، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنا ہے، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجنا چاہیے، پوری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، دنیا میں خلافت قائم ہوگی، ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو اس قدر بلا دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے نفوس سے غافل کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وہ ہے یہ کیا ہے کہ ان کو ان کے نفس سے غافل کر دیا، گویا کہ یہ ایک سزا تھی، ایک عذاب۔ یہ ہے فلسفہ خودی کہ اپنی ذات سے غافل نہ ہونا، اپنے آپ کو پہچاننا کہ who are you? I came from where؟ میں کہاں سے آیا ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ اقبال کی خودی، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یہ اقبال کی خودی، یعنی اقبال کی خودی انا سے تعبیر نہیں ہوتی، یہ ایگو بھی نہیں ہے، یہ تکبر بھی نہیں ہے، یہ غرور بھی نہیں ہے، یہ بے نیازی کا نام، یہ اللہ کی معرفت کو پہچان لینے کا نام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مزہ چکھ لینے کا نام ہے، یہ اطاعت اور اتباع کا نام ہے، یہ غیر اللہ سے کنارہ کشی کرنے کا نام ہے۔ اقبال جب کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، اس کے پیچھے خودی کار فرما ہے۔ اگر جب انسان کے پاس خودی نہیں ہوتی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ جب خودی انسان کے اندر کار فرما نہیں ہوتی تو پھر وہ غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، ساری دنیا کو اپنا معبود بنا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ افرأیتم من اتخذ الہہ ہواہ۔ جب خودی نہیں ہوتی تو پھر انسان در در کا فقیر ہوتا ہے، اور جب خودی ہوتی ہے تو پھر ساری دنیا سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ تاریخ کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا، اور ایک بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کیا خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی یہ وطن سے شروع ہوتا ہے، قوم سے ہوتا ہوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا جو مدار ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے بتایا کہ تم اپنے آپ کو اگر پہچانو گے نہیں تو تم فرقہ واریت کا شکار ہو جاؤ گے، تم در در کے اوپر مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے تو تم بکھرے ہوئے پتوں کی مانند ہو کہ جو ہوائیں آئیں گی اڑا کے صحراؤں کو، صحراؤں کے اندر جو ہے وہ بکھیر دے گی تم۔
اقبال کی خودی نے بتایا کہ تم ایک باہمی قوم ہو، تم امت ہو. اور اقبال کا سب سے بڑا احسان میرے اوپر یہ ہے کہ اقبال نے مجھے بتایا، ایک بار میں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے نیا ابھی شاید اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا تو کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ عبدالواجد بھائی آپ کون سے مسلمان ہو؟ What are you talking about؟ کون سا مسلمان؟ کون سا مسلمان سے مراد؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اہل حدیث، دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی، بریلوی، کون سے؟ میں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں، قرآن و سنت میرے لیے. تو انہوں نے کہا کہ عبدالواجد بھائی آپ مسلمان تو ہو گئے لیکن ابھی صحیح مسلمان نہیں ہوئے آپ، جب تک آپ کوئی فرقہ قبول نہیں کریں گے. تو میں نے اقبال سے کہا کہ اقبال واٹ از دیٹ؟ تو اقبال نے کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. میں نے کہا کہ اقبال حل بتا. اقبال نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور حل اس کا یہ ہے کہ بتانے رنگو بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، میاں نے شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک. تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. اے چلیا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اقبال نے اس قوم کو، اس منتشر مجمع کو ایک امت بنانے کے حوالے سے جو پاک و ہند میں کردار ادا کیا ہے، سچی بات ہے اس کی دور دور تک کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھ لیجئے اقبال کا، اور اقبال کو ہم قانون دان کے حوالے سے جانتے ہیں، سیاست دان کے حوالے سے جانتے ہیں، ایک شاعر کے حوالے سے جانتے ہیں، اقتصادیات کے حوالے سے جانتے ہیں. لیکن اقبال کا جو سب سے بڑا تعارف ہے وہ ایک عاشق قرآن کا تعارف ہے، وہ ایک مفسر قرآن کا تعارف ہے. گو کہ اقبال نے کبھی کوئی تفسیر کی کتاب نہیں لکھی، لیکن اقبال کا ہر شعر کسی نہ کسی قرآن کی آیت سے مستعار. پاش گویم آنچ عدد المزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست، مثل حق پنہا و ہم پہ داستین، زندہ و پائندہ و گویاست. یہ تو ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اقبال نے کس طرح اپنے اشعار میں خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ موسیٰ لن ترانی، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے. تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شوق دید دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا تو کہا کہ میں اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اور اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم دائم رہا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ لو گے. مثل حق پنہا و ہم پہ داستین، یہی الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دہراتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی تو وہ پہاڑ دبتا ہے، پھٹتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اور یہی الفاظ قرآن مجید کے لیے آتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مثل باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے، یہ قرآن نہیں ہے. فاش گویم آنچ عدد المزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست، مثل حق پنہا و ہم پہ داستین، زندہ و پائندہ و گویاست. یہ تو زندہ اور جاوید کلام ہے، اس سے باتیں کرو، یہ باتوں کا جواب بھی دیتا ہے. چوں بجا در رفت جہاں دیگر شوید، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شوید، کہ یہ انسان کے جب اندر جاتا ہے تو اندر کی دنیا تبدیل، اور جب اندر کی دنیا تبدیل ہوتی ہے تو باہر کی دنیا بھی تبدیل ہو جاتی ہے. اقبال کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ وہ عاشق قرآن ہے، وہ عاشق رسول ہے، اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ایک دعویٰ اور دلیل پیش کی ہے اور اس کے اوپر بد دعا کی ہے.
اور وہ یہ ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور میں یہاں بھی فقیر ہوں وہاں بھی فقیر ہی ہوں گا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. اے اللہ روز حشر والے دن میرا عذر قبول کر لیجئے گا. ور حسابم رات تو بینی ناگزیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اگر آپ میرا حساب و کتاب نہ ہی لیں تو اللہ آپ کو کون پوچھنے والا ہے کہ میں نے اقبال کا حساب کیوں نہیں لیا. تو اقبال کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی حجت تمام کرنے کے لیے اگر آپ نے حساب لینا ہی ہوا نا تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجل کر کے میرا حساب لیجئے گا. What's the mean about that؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے یعنی اقبال کو شرمندگی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملات حالات و واقعات کھل کے سامنے آ جائیں گے. نہیں، اقبال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجل کر کے اس لیے لیجئے گا کہ سب کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے اعمال سامنے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اقبال کا سب سے بڑا تعارف وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دعویٰ کیا ہے، اقبال کا ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کے بعد انہوں نے ایک بد دعا کی ہے. گر دلم آئینہ بے جوہر است. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا تو میرے اوپر بڑے بڑے فتوے لگاتی ہے کہ میں فلسفی ہوں، میں جو ہے وہ یونان کے فلسفے سے متاثر ہوں، ایران کے فلسفے سے متاثر ہوں، کوئی کچھ میرے اوپر الزام لگاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی گر دلم آئینہ بے جوہر است. اگر میرے آئینہ قلب میں قرآن مجید کے سوا بھی اگر کچھ ہے، گربہ حرفم غیر قرآن مزمر است. روز محشر خوار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاکن مرا. اقبال کا ایک دعویٰ ہے کہ میرا آئینہ جوہر میں اے اللہ اگر قرآن کے سوا بھی کچھ ہے تو جب روز حشر قائم ہوگا، روز محشر خوار و رسوا کن مرا، تو مجھے ذلیل و رسوا کر دیجئے گا وہاں پر. یہ شاعری نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ کسی شاعر، یہ اقبال کا دعویٰ ہے کہ روز محشر خوار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاکن مرا. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کا بوسہ بھی نصیب نہ ہو اگر میں اپنے دعوے میں غلط ثابت ہوں تو. یہ ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال محض ایک شاعر نہیں تھے، وہ عاشق رسول بھی تھے، عاشق قرآن بھی تھے. اسلام کا سارے کا سارا مزاج اب ان کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ اگر اسلام کا سارا لبہ لباب اگر اس کو ایک جگہ جمع کریں تو اس کا خلاصہ نکالیں تو وہ اطاعت رسول ہے. اور اقبال نے کتنے خوب، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بندے اور دین کے درمیان ایک برج ہے اقبال. اور اقبال کہتے ہیں اقبال کا یعنی جہاں پہ قلم توڑ دینا چاہیے نا وہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اقبال نہیں، قرآن کی آیت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم کہتے ہو کہہ دیجئے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے میری اطاعت اور اتباع کرے. یحببکم اللہ، اور تم سے اللہ محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم. اور اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد، اقبال نے کہا کہ تین زبان نہیں سمجھ میں آتی، قرآن کی زبان نہیں سمجھ میں آتی، حدیث کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، فقہ کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، میں تمہیں اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ تجھے بتانا سمجھانا سکھانا کیا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کاپی پینسل دے دی جائے گی، جیسا اپنا مقدر لکھنا ہوگا لکھ لیں.
یہ قرآن کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، تم سے محبت کریں گے، گناہ معاف فرما دیں گے۔ اقبال کا یہی مزاج پیش نظر رکھتے ہوئے ایف سی کالج کے ایک پرنسپل تھے لوکس، ڈاکٹر لوکس۔ ڈاکٹر لوکس نے اقبال سے، یعنی ان کو یہ تھا کہ اقبال نے شرق و غرب کا فلسفہ پڑھا ہوا ہے اور کم سے کم یہ وہ بوسیدہ یقین تو نہیں رکھتے ہوں گے کہ کوئی وحی کا تصور ہے کہ جیسا اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ نازل کیا آج بھی ویسے ہی ہے۔ تو انہوں نے اقبال کو بلایا، اقبال سے کہا کہ اقبال کیا آپ بھی، ڈاکٹر لوکس پوچھنے لگے کہ اقبال کیا آپ بھی اسی عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن غیر تبدیل شدہ ہے؟ تو اقبال نے جو آگے سے الفاظ کہے وہ ان کے لیے حیران کن الفاظ تھے۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ میرے اوپر تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شعر کا نزول بھی ہوتا ہے، میں تو چاہنے کے باوجود بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، آپ اس قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اقبال کا قرآن کے بارے میں اس قدر عقیدہ تھا کہ اقبال کہتے تھے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق، تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اس کتاب کے بارے میں اقبال اتنے یقین، پختہ یقین کے مالک تھے کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس دور دور بھی اس کے قریب بھی کہیں نہیں ہے۔ اقبال اس قدر یقین سے سیراب تھے۔ اور اے جے عربی آج اندر بیٹھے ہوئے ہم ایک چیز کو ڈسکس کر رہے تھے، اس کو ڈسکس کرنے کے دوران ایک چیز سامنے ہے کہ اقبالیات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اقبالیات کو ختم کرنے کی کوشش، یہاں تک کہ اقبال اکیڈمی کو بھی ختم کرنے کے حوالے سے بڑا زور لگایا جا رہا ہے۔ اور پچھلے 10 12 بلکہ 15 سال سے شکوہ اور جواب شکوہ جو کہ اردو میں ہے وہ شائع نہیں ہو رہا۔ یہ ہمارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ یہ کام شروع کیا، بڑی خوشی ہوئی کہ تعارف اقبال واللہ اپنے بچوں کو پڑھائیے اس نسل میں، اور یہ زی نسل میں، اور اب جو اومیگا آ رہی ہے اس نسل میں آپ کو بنیادی فرق نظر آئے گا کہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بلکہ تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، دردمندوں سے غریبوں کی، دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ آپ یقین کریں کہ یہ اقبال کو کھریج کے نکالا جا رہا ہے ہماری نسلوں سے۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ بیٹا یہ آپ کو کہتا نہیں کہ پاپا اب تو نہیں پڑھایا جاتا، یہ ہمارے اسکول اسمبلیز میں اب تو نہیں پڑھایا جاتا، اور میں حیران تھا۔ اے جے عربی ایک یورپین اسکالر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اقبال اگر، یعنی امت مسلمہ کو اگر اقبال سمجھ میں آ جاتا، یعنی مشرق والوں کو اگر اقبال سمجھ میں آ جاتا تو مغرب والوں کی شامت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے اقبال کو ہماری جڑوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اردو کی کتابیں، ہاں فارسی چونکہ نہ پڑھنے پڑھانے کا ذوق ہے یہاں پہ، نہ سکھائی جاتی ہیں نہ پڑھائی جاتی ہے، اور فارسی کی کتابیں دڑا دڑ چھاپی جا رہی ہیں، اور اردو کے کلام کے حوالے سے دور دور تک کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اردو میں اقبال سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اقبال کو کم سے کم جو ہے وہ اردو میں پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں، سمجھائیں۔ اقبال نے جو ایک افسردہ نظام تعلیم کے اوپر تنقید کی ہے وہ بھی سچی بات ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اقبال آج کے دور کو ایڈریس کر رہے ہیں۔
اقبال آج کے دور کی افسردہ تعلیم، یعنی جس کو مخلوط لوٹ اور گسوٹ کی تعلیم، ننگ اور جو ہے وہ ناچ اور رنگ کی جو تعلیم ہے، اس کو اقبال نے جس انداز سے گلا تو گوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، صدا آئے کہاں سے آج کا نوجوان، اس کی حالت زار دیکھ کے مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے آپ کئی ایسے کیسز ہیں کہ جن مسلمان گھرانوں کے بچے یا تو ملحد ہو گئے ہیں یا عیسائیت کی طرف میلان ہو گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بچوں کو، اور اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ گلا تو گوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اگر یعنی اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایقان، یقینی ایمان نہیں ہوگا، قرآن سے محبت نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ نہیں ہوگا، وہ شوق و ذوق نہیں ہوگا، تو پھر تم چلتی پھرتی لاشیں ہوگی، انسان ہوگے لیکن مسلمان نہیں ہوگے۔ کم سے کم ہم پاک و ہند کے اندر اسلام کا جذبہ بیدار کرنے والی جو چیز تھی وہ اقبال تھے، جس کو ہم نے جو ہے وہ کھریچ کے ہماری نسلوں سے اس کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک میں اپنے بچوں کو سکھانا چاہ رہا تھا کہ شکوہ اور جواب شکوہ وہ پڑھ لیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ شکوہ اور جواب شکوہ میوزک کے بغیر تھا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کوشش کی کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو وداؤٹ میوزک، اگر آپ نے کبھی سننا ہو وداؤٹ میوزک شکوہ جواب شکوہ، تو وہ دونوں پکچرائزیشن کر کے ہم نے پھر اس کو جو ہے وہ عبدالوارث گل کے اوپر وہ پڑھا ہوا ہے، تو وہ آپ کبھی سماعت کرنا چاہیں۔ اقبال کا ایک اور بڑا کمال تھا، اقبال نے تاریخ کو یعنی اس کو اتنا، جس طرح سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مثال ہے، اقبال نے تاریخ میں جو انسانوں کے زوال اور عروج تھے، اقبال نے اس کو ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ اقبال سے میں نے ایک بار پوچھا کہ اقبال آپ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ عروج اور زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں، جن قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت آبرو عروج عطا فرماتے ہیں ان کے سبب کیا ہوتے ہیں، اور جن کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اقبال 6000 سالہ تاریخ ہے انسانوں کی، تو اقبال نے کہا کہ there is no problem، 6000 سالہ تاریخ پڑھنے کے لیے 50 زندگیاں چاہیے، کوئی بات نہیں۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ You want to know کہ قوموں کی تباہی اور بربادی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ان کے عروج اور عزت آبرو کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، وہ جن کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، جن کے سینے پہ ڈال ہوتی ہے، جن کے کندھے پہ تیر اور کمان ہوتے ہیں، ان قوموں کو اللہ عزت اور آبرو عطا فرماتے ہیں، اور جن قوموں کے اندر ناچ رنگ اور گانے آ جاتے ہیں ان قوموں کا پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ انتخاب تو نے کرنا ہے، اختیار تیرے پاس ہے کہ تو نے وہ والا مسلمان بننا ہے کہ جس کی تاریخ لکھتے ہوئے اقبال نے بتایا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تے کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، چیر کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، چیر کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اقبال نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تیرے پاس تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، قوموں کی تقدیر کے بارے میں I let you know کہ ان کی ذلت اور رسوائی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، سامان کیا ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اقبال نے قوم ملک ملت کو اتحاد اور اتفاق کی لڑی میں پرونے کے حوالے سے پیغام دیا،
قرآن نے، اقبال نے پیغام میں خود ہی بتایا، اقبال نے مقصد حیات بتایا، اقبال نے بتایا کہ تیری ترقی، کامیابی اور کامرانی کس طرح ممکن ہے، اقبال نے بتایا کہ ذلت اور رسوائیوں سے کیسے بچ سکتا تھا، اقبال نے بتایا کہ محبت رسول کیا ہے، اقبال نے بتایا کہ اطاعت اور اتباع کا انعام کیا ہے، اقبال نے بتایا کہ نوجوانوں کا جذبہ احسار قربانی کیا ہو سکتی ہے۔ یہ سارے معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اقبال 21 اپریل 1938 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رخت سفر باندھ لیتے ہیں اور اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایک ایسا نظریہ، مقصد حیات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آسان الفاظ میں ڈال کے دے جاتے ہیں۔ ہم تو ایک آزاد وطن میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اقبال کو اس کا کروٹ کروٹ اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔